معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پھر ہم حضور کے تذکار رحمت، جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت رسالت مآب علیہ التحیۃ والثناء کے بیان کے لیے جمع ہوئے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ربیع الاول کی شب اول سے لے کر کے آج تک ہم روزانہ اس مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 12ویں شب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آقا کریم کے تذکار کی مہک سے مشام ہستی معطر ہوتے رہیں گے، روحوں کو تازگی ملے گی، قلوب طہارت پائیں گے، اور حضور کے ذکر کی برکت سے آقا کریم کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور حضور کی اطاعت کے جذبے بھی ہم سب کا مقسوم ہوں گے۔ جس خشوع کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس احترام اور ادب کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آپ لوگ حضور کے مبارک ذکر کو سماعت کر رہے ہیں، یقیناً یہ حضور کے ساتھ قلبی ربط، تعلق اور محبت کے رشتے کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی ادب والوں میں رکھے، اور آقا کریم کی اتباع کا جذبہ ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ حضور کے مبارک جسم اطہر کی رعنائیوں کا بیان آپ سن رہے ہیں، اور حضور کو جو اللہ نے خوبصورتی عطا کی، جو جمال عطا کیا، جو معنوی اور صوری حسن عطا کیا، اس کا بیان آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ تو گزشتہ روز آپ نے حضور کے شکم نور کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پاکیزہ شکم عطا کیا تھا۔ شکم انور کا جو ظاہری حصہ ہے وہ بھی نور علی نور ہے، اور شکم انور کا جو باطنی حصہ ہے وہ بھی نور علی نور ہے۔ حضرت ام معبد حضور کے حسن کا جمال، حضور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے حضور کے مبارک شکم کا ذکر کرتی ہوئی ارشاد کرتی ہیں کہ لم تعبہ سجلا، کہ حضور کا شکم بہت خوبصورت تھا، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ کا بڑا ہونا حسن کو زائل کر دے، یعنی حضور کا پیٹ بڑا نہیں تھا۔ اور آپ نے سنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء البطن والصدر، حضور کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے، اور یہ کمال حسن ہوتا ہے، اعتدال اور توازن ہے کہ پیٹ اور سینہ برابر ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کا جس طرح مبارک پیٹ خوبصورت تھا، حضور کے پہلو بھی خوبصورت تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بیعت کی تھی۔ یہ ابتدائی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے علماء سے ایک روایت سنی ہوگی کہ ایک دن 2 اصحاب حضور کی صحبت میں رات کو بیٹھے اور بہت دیر ہو گئی، اندھیری رات تھی، اور جب نکلے تو راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا، تو ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور روشنی کرنے لگی، اور پھر جب
ایک مقام پہ دو اصحاب نے الگ الگ راستہ لینا تھا تو پھر دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. تو یہ صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کی لاٹھی روشن ہوئی تھی. مشہور انصاری صحابی ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو بہت زیادہ قربت میسر رہی اور آقا کریم ان سے تھوڑے کبھی بے تکلف بھی ہو جاتے. ایک ایسا ہی موقع تھا کہ یہ لوگوں سے مذاق کی باتیں کر رہے تھے اور حضور بھی تشریف فرما تھے. تو آقا کریم نے چھڑی سے ان کے پہلو پر کچوکا لگایا. تو جو ہی چھڑی سے ان کے پہلو پر کچوکا لگا تو یہ ایک دم عرض گزار ہوئے کہ حضور میں نے تو اس کا بدلہ لینا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہارا استحقاق ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے مجھے چھڑی سے کچوکا لگایا تو اس وقت آپ نے جب یہ کام کیا تو میرے بدن پہ قمیض نہیں تھی اور آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے. تو آقا کریم نے اپنی قمیض اتار دی. اب جو صحابہ تھے وہ اطراف میں کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو انہیں بے چینی بھی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا اسید بن حضیر پر کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ حضور خود آمادہ تھے اس لیے ان کو بولنے کا یارہ نہیں تھا. تو جب حضور نے قمیض اتار دی تو فاحتضنہ تو یہ آگے بڑھ کے حضور سے لپٹ گئے. فقبل فجعل یقبل کشہ اور حضور کے مبارک پہلو چومنے لگے اور چشمان میں آنسو تھے اور ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اردت ھذا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں کون ہوں بدلہ لینے والا، میرا قصد یہی تھا کہ حضور قمیض کھولے اور میں آپ کے بطن کو بوسہ دے لوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو بے بال تھے. جس طرح میں نے کل عرض کیا کہ حضور کے بدن پر اور حضور کے مبارک جسم پر بہت کم بال تھے. صرف سینے سے لے کر کے ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی بالوں کی. باقی اعضاء پر بال نہیں تھے، اگر تھے بھی تو بہت قلیل تھے. سینے پر بال بہت زیادہ ہوں، پیٹ پہ بال بہت زیادہ ہوں، کیا مرد کا یہ حسن ہے یا بال کم ہوں مرد اس سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے؟ تو ہاں اس سے خوبصورت لگتا ہے اس لیے کہ میرے محبوب کے بدن پہ کم بال تھے. حسن کا معیار ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بطن انور کی خوبصورتی اور حضور کی مبارک پشت کی خوبصورتی، یہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو ایسی چمکدار رنگت تھی حضور کی کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت محرش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے اور یہ سفر مکہ المکرمہ کا تھا. تو راستے میں حضور نے احرام باندھا. تو جب آقا کریم احرام باندھنے لگے تو میں نے حضور کی مبارک پشت کی زیارت کی. فنظرت الی ظہرہ، تو میں نے دیکھا حضور کی مبارک پشت اتنی چمکدار ہے. اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ان لفظوں کا جمال اور خوبصورتی دیکھیے. وہ کہتے ہیں کأنہ سبیکۃ فضہ، جیسے چاندی کی ڈلی نہیں ہوتی اس طرح حضور کی مبارک پشت تھی. تو پشت بھی خوبصورت اور حضور کے پہلو بھی خوبصورت، حضور کا پیٹ بھی خوبصورت، حضور کا سینہ بھی خوبصورت. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سینہ اطہر کے بارے میں عرض گزار ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسع الظہر، حضور کا سینہ وسیع تھا. اور ایک روایت میں لفظ ہیں کہ
آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کشادہ سینہ تھے، عریض الصدر کے لفظ بھی پائے جاتے ہیں کہ حضور کا سینہ جو ہے وہ کشادہ تھا، حضور کا سینہ عریض تھا، حضور کا سینہ چوڑا تھا۔ تو سینے کی چوڑائی یہ مردانہ وجاہت اور مردانہ حسن کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کا اختیار دیا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے، یہ سنگ ریزے سونے کے بن جائیں۔ تو حضور نے کہا کہ مالک میں تو یہ آرزو کرتا ہوں کہ اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن کھانا ملے اور ایک دن بھوک کاٹوں، جس دن کھانا ملے اس دن تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد بولوں، اور جس دن میں فاقے سے ہوں تو اس دن بھی تیرا ذکر کروں اور تیری تسبیح اور تیری پاکی اور تیری تقدیس کے ترانے پڑھوں۔ تو حضور نے اس چیز کو پسند کیا۔ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، حضور کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو میسر نہیں ہے تو صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اگرچہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ کچھ میسر نہ ہو اور آپ صابر بن جائیں، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور صبر بھی نہیں ہوتا، ساری زندگی شکوے کی زبان کھولے رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، شکوے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، ضرورت تو پوری نہیں ہوتی، صرف اپنے آپ کو برہنہ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن کسی کو صبر مل جائے اور اس فقر و فاقے پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ لیکن یہ عمومی طور پہ اضطراری فقر پہ ہوتا ہے، لیکن حضور کا فقر اضطراری نہیں تھا، بلکہ محبوب کو اللہ نے اجازت دی کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے، لیکن کہا مالک میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ کاٹوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، جس دن فاقہ کاٹوں تو اس دن تیرا ذکر کروں، تیری یاد کے ترانے پڑھوں، تیری تسبیح کروں، تیرے نام کی مالا جپوں، تیرے ذکر کا چراغ روشن کروں، شکر کی حالت کو کبھی بھی ہاتھ سے ترک نہ ہونے دوں، چاہے فاقہ ملے چاہے خوشحالی ملے، ہر صورت کے اندر حضور اللہ کے عبد شکور تھے، شکر گزار بندے تھے۔ تو حضور نے کبھی ساری زندگی ایسا نہیں کیا کہ کوئی مرغن غذائیں کھائی ہوں اور باریک آٹے کا کھانا کھایا ہو، بلکہ کثرت کے ساتھ جو کی روٹی حضور کی غذا ہوا کرتی تھی، جس پر میرے امام نے کہا تھا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، دو جہاں ملک ہوں اور پھر بھی یہ قناعت، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو کی روٹی کبھی کبھی کھایا کرو، اس سے حضور کی سنت بھی ادا ہوگی اور تمہیں پتہ چلے گا ہمارے آقا و مولا نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے اور خود مصیبتیں سہ کے، تکلیفیں سہ کے امت کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر دیں۔ اقبال نے جو حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کیا تو اس میں بڑی خوبصورت بات کی، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، خود تو بوریے پہ لیٹتے رہے اور کسرا کا تاج امت کے قدموں میں ڈال گئے۔ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی غذا تھی، تو یہ غذا کبھی چکھ کے دیکھا کریں اور وہ لمحے یاد کیا کریں کہ کس طرح مشقت بھری زندگی میرے حضور نے گزاری ہے۔ وہ کیا خوب کہا، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نور جلال صاحب، تو انہوں نے حضور کی جو کی روٹی کے حوالے سے ایک نعت کے دو شعر دیکھیے۔ میرے چاروں طرف خوشبو کا ہالہ پھیل جاتا ہے، میرے چاروں طرف خوشبو کا ہالہ پھیل جاتا ہے، تجھے لکھوں تو کاغذ پر اجالا پھیل جاتا ہے، تجھے لکھوں تو کاغذ پر اجالا پھیل جاتا ہے، کبھی جو لقمائے تر دیکھوں تو میری آنکھوں میں، کبھی جو لقمائے تر دیکھوں تو میری آنکھوں میں، وہ تیرا جو کی روٹی کا نوالا پھیل جاتا ہے، وہ تیرا جو کی روٹی کا نوالا پھیل جاتا ہے۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ فاقے کاٹے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، یہ بڑے سخت ایام تھے۔ اب جب بے چینی اور اضطراب بڑھا، بھوک جب توڑنے لگی اور ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے، تو صحابہ حضور کی خدمت میں شکایت لے کر کے آئے کہ اب تو کمر سیدھی نہیں ہو رہی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیے لیکن بھوک برداشت نہیں ہو رہی، دکھڑے اسی چوکھٹ پہ کہنے ہیں، درد آ کے اسی دہلیز پہ سنانے ہیں، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو حضور کی دہلیز پہ آئے اور اپنے درد کی کہانی سنائی۔ آقا کریم انہیں تسلی دیتے، صبر کرو، اس کا نتیجہ تمہیں ملنے والا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم نے ان کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے بطن اقدس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو جب حضور کے بطن اقدس پر 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے تو جو شکایت لے کر کے آئے تھے پھر ان کی شکایت بھول گئی۔ جو کہانی درد کی سنانے آئے تھے اور بھوک کی کہانی سنانے آئے تھے، جب حضور کے مبارک پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا ہم تو 1 پتھر لیے پھرتے ہیں اور آقا کریم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ تو پھر وہ دوڑے اور کہا نحن الذین بایعوا محمد، ہم ہیں وہ جنہوں نے اس آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ اب وہ پکار کر کے بولے کہ ہمارا مرشد یہ ہے، ہمارا ہادی یہ ہے، ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر یہ ہے کہ اگر ہمارے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہے تو آقا کے کریم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضور کے مبارک بطن اقدس کی جو ہے وہ حالت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پشت انور کے حوالے سے آپ نے سنا کہ حضور کی مبارک پشت روشن تھی اور تاباں تھی، اور اسی پشت کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، محبوب جس بوجھ نے آپ کی کمر کو بوجھل کیا تھا ہم نے وہ اتار دیا ہے۔ وہ مشکلیں، وہ آلام، وہ مصائب، وہ تکلیفیں جو حضور ایک عرصے سے سہتے آئے تھے، پھر مدنی زندگی کے اندر حالات بدلنے لگے اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دی۔ تو جس طرح حضور کی مبارک پشت خوبصورت ہے، حضور کا بطن اقدس، حضور کے پہلو، حضور کے بطن کا اندرونی حصہ جو توکل اور رضائے الہی کی ایک ایسی مثال پیش کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت وہ پوری انسانیت کے سامنے ہے۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کے مبارک سینہ اقدس کی طرف، جس کے بارے میں عریض الصدر کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ہند بنت ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، اور فصیح الصدر کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس سینے کے بارے میں میرے رب نے خود کہا الم نشرح لک صدرک، حضرت موسیٰ نے تو خود کہا رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرا سینہ کھول دے۔ محبوب عرض گزار نہیں ہوتے، بن مانگے اللہ نے محبوب کو عطا کیا۔ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ کتنا کشادہ کیا؟ مانوی حسن اور باطنی حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ سینے کا چوڑا ہونا، سینے کا خوبصورت ہونا، سینے کا قلیل الشعر ہونا، کم بالوں کا سینے پر موجود ہونا، یہ سینے کا حسن ہے۔ سینے اور پیٹ کا برابر ہونا، یہ سینے کا حسن ہے۔ یہ تو ظاہری حسن ہے۔ باطنی حسن یہ ہے کہ سینہ معرفت الہی سے منور ہو، سینہ علوم کا گنجینہ ہو، سینہ رازوں کا امین ہو، مخزن انوار ہو، محبت خیر ہو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سینہ محبت خیر ہے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے اور اس نور کی مثال مشکات کی طرح ہے، چراغ کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، وہ فانوس جس کے اندر جو ہے وہ چراغ رکھا گیا ہے،
تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے سینے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو جس طرح فانوس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، حضور کے سینے کے اندر قلب مصطفیٰ رکھا گیا ہے۔ تو یہ قلب اطہر میں چمکتا ہوا جو ہے وہ سینہ اطہر میں قلب چمکتا ہوا قلب اطہر ہے۔ اور میرے امام نے کہا تھا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو اللہ نے کتنا روشن کیا، اس پر مروی ایک روایت جو کتب صحاح میں موجود ہے، آپ ملاحظہ کیجئے، اور حضور کے سینے کی باطنی وسعتوں کا، معنوی وسعتوں کا اندازہ کیجئے۔ ہم اس کی کنہ تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک جلوہ یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اللہ جل شانہ کو احسن صورت میں دیکھا، اللہ کی زیارت کی۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کا یہ دیکھنا رؤیت منامی ہے۔ حضور معراج کی شب تو اللہ کے دیدار سے مالا مال ہوئے ہی ہوئے، اس کے علاوہ بھی حضور عالم رویا میں، عالم خواب میں کتنی مرتبہ دیدار الہی سے مالا مال ہوئے ہیں، اور انہی آنکھوں کو زیبا ہے کہ وہ جلوہ خدا کریں۔ کسی اور کی ہمت نہیں ہے کہ ان جلووں کی تاب لا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضۂ رؤیت کیا، رب ارنی انظر الی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، علماء ہیں، طلباء ہیں، آپ صرف کے علوم کو جاننے والے ہیں، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہو تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ تو لن ترانی کا مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن کی مثل نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے، عبدالآباد تک تم نہیں لا سکو گے۔ تو لن ترانی کا مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تو لفظ کا مفہوم یہی بتاتا ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے دیدار سے مالا مال ہوں گے اور چہرے تر و تازہ ہوں گے دیدار الہی سے۔ تو جب عام لوگ بھی اللہ کا دیدار کریں گے تو حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں، تو وہ اللہ کے دیدار سے کیوں مالا مال نہیں ہوں گے؟ تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں بھی دیدار کریں گے، حشر کے دن بھی اللہ کے دیدار سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لیکن یہاں لن ترانی یہ بتا رہا ہے کہ اے موسیٰ تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہاں کوئی عبارت مستتر ماننی پڑے گی، کوئی عبارت مقدر ماننی پڑے گی، اور وہ عبارت یوں مانیں گے لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے موسیٰ تم اتنی دیر تک مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ گویا میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے گا، اس سے قبل کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک چشم مازاغ میرے جلوے کو دیکھ نہیں لیتی، اتنی دیر تک تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی۔ جواب آیا، تو یہ تقاضۂ رؤیت بار بار کیوں تھا؟ اس کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں یہ لذت ہے اس کے دیدار کا لطف کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نصفیہ میں لکھا کہ اللہ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا،
اور استقرار جبل ممکن ہے، اور جو ممکن کے ساتھ چیز معلق کر دی جائے وہ بھی ممکن ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کا دیدار ممکن ہے، اگرچہ واقع نہیں تھا تو امکان موجود ہے، اور عظمت یہی ہے کہ امکان موجود ہو اور واقع نہ ہو۔ اگر امکان ہی موجود نہیں ہے تو پھر وقوع نہ ہونا، تو پھر وہ بات تو نہیں بنتی ہے نا۔ تو کہا کہ میرا دیدار تو ممکن ہے لیکن تمہاری آنکھ میں یہ تاب نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں ہمت ہی نہیں کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو، تمہاری آنکھوں میں وہ توانائی نہیں ہے کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تو کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے؟ کہا مالک میری چاہت تو یہ ہے کہ میں تیرے دیدار سے مالا مال ہوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تیرے دیدار سے، کانوں کو لذت نصیب ہوئی تیرے کلام سے، تو تیرے دیدار سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا۔ تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی، تجلی صفاتی کا عکس، ذل، سایہ، پرتو، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس کو گوارا نہ کر سکا، طور جل اٹھا، اور وہاں سے نور منعکس ہو کے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، اور وہ بھی تاب نہ لا سکے۔ خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے بتایا نا، حضرت موسیٰ پر غشی کسی کیفیت آ گئی اور زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ جب اٹھے تو کہا مالک میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے تقاضا کیا مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علامہ برہان الدین حلبی نے انسان العیون فی سیرت النبی المامون کے اندر لکھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے جلوے کا پہاڑ پہ پڑتا ہوا صفاتی عکس دیکھ کر بھی تاب نہ لا سکے، لیکن پھر بھی آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرما تو لگ ہی گیا، نظر میں اتنی تیزی آ گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو شب دہجور کی ظلمتوں میں، اندھیری رات کے اندھیروں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو ذاتی تجلیات میں 18 سال کی مدت کے برابر گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جمال عطا کیا، خواب میں بھی اور معراج کی شب جاگتی آنکھوں سے بھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہا حد ادب سے آنکھ بڑی بھی نہیں اور چندھیائی بھی نہیں۔ وہ جلوائے بے نقاب جب دیکھا تو یہ محبوب کی نظر کا کمال تھا کہ چندھیائی بھی نہیں اور حد ادب سے آگے بڑھی بھی نہیں۔ اب حضور نے معراج کی شب بھی دیکھا اور منامی حضور کو معراج بھی ہوئے، کئی مرتبہ دیدار الہی سے مالا مال ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک منامی معراج کا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ کتب صحاح میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور فرماتے رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں اللہ کو احسن صورت میں دیکھا۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے رب نے مجھے پوچھا کہ یہ جو فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، یہ کس بات میں الجھ رہے ہیں؟ قلت انت عالم، میں نے کہا مالک تو ہی جانتا ہے، تجھے پتا ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو پھر کیا ہوا؟ سنو، تمہارے سینے ٹھنڈے ہوں گے،
حضور کے سینہ اطہر کی کہانی چھڑنے لگی ہیں تو عاشق کا سینہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ عاشق کا دل کیوں ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کل تو انت عالم، میں نے کہا مالک تو خوب جانتا ہے، تجھے پتہ ہے۔ کالا فوادع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب مجھے پوچھا کہ اے محبوب بتاؤ کہ یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں، تو میں نے کہا مالک انت عالم، تو خوب جانتا ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ دست قدرت کا لفظ میں نے بولا ہے، یہاں ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں آگے بات بھی کر سکیں، یہ متشابہات سے ہے، اس لیے یہاں یہی کہنا چاہیے، اس کی تشریح میں مزید ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فوادع کفہ، اس نے اپنا ید قدرت، اپنا دست قدرت، فوادع یدہ کے لفظ بھی بعض احادیث میں ہے، فوادع کفہ، اس نے اپنی قدرت بری ہتھیلی یا دست قدرت یا ید قدرت رکھا بین کتفی، میرے دو کندھوں کے درمیان۔ جب میں نے کہا مالک یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں تو ہی خوب جانتا ہے، تو اس نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت بردہا بین صدیی، اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ فوجدت، پس میں نے پایا، بردہا، اس کی ٹھنڈک کو، میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اپنے سینے کے اندر۔ پھر اس ٹھنڈک سے آگے کیا نتیجہ ملا، اس ٹھنڈک سے آگے حاصل کیا ہوا، تو یہ اگر حضور نہ بھی بتاتے تو عشاق اور اہل علم بتاتے کہ دست قدرت بارگاہ ناز کا یہاں آئے اور سینے میں ٹھنڈک ہو تو اس ٹھنڈک سے مراد کیا ہے، لیکن حضور نے ساری تفصیلات خود ہی بیان کر دی کہ کوئی ابہام میں نہ رہ جائے اور خود ساختہ تشریح سے ان حقیقتوں کا انکار نہ کر بیٹھے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں پھر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کچھ محمد کو عطا کر دیا، ہر شے کا علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا، کوئی چیز بھی میری نظروں سے پھر اوجل نہیں رہی۔ جب اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آ گیا تو پھر کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے، کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ تو کہا فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا میں سب کچھ جان گیا۔ اور بعض روایات میں ایک لفظ یہ ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ صرف دیکھنا اور معنی رکھتا ہے، پہچاننا اور معنی رکھتا ہے۔ یہاں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں تو میں سب کو دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کسی علاقے میں جانا ہو تو کشاں کشاں یہاں کے طلباء وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں جا رہے ہیں تو یہاں سے چھٹی کر کے وہاں پہنچتے ہیں، تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں وہاں تو کچھ شناسائی تو ہوتی ہے کہ یہ شکل پہلے دیکھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ، اور آگے میں جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آگے خود ہی بتا دے، تو وہ کہتا ہے میں وہاں پڑھتا ہوں۔ تو یار یہ 2000 طلباء اور طالبات یہاں ہوں تو میں ان کی پہچان نہ کر پاؤں، اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو دیکھا۔ اگر بات یہاں چھوڑ دی جاتی تو یہ بات دیکھنے تک محدود ہو جاتی، لیکن حضور فرمایا وعرفت، اور میں ہر ایک شے کو پہچان بھی لیا۔ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو حضور نے دیکھا بھی، وعرفت، اور اس کی معرفت بھی حاصل کی، اس کو پہچان بھی لیا۔ اور کیوں نہ ہو، جب اس کا دست کرم یوں کفا پہ آئے، یوں دو کندھوں کے درمیان آئے، تو پھر یوں معرفت حاصل کیوں نہیں ہوگی؟ اس معرفت کا ایک رنگ دیکھیے،
اس پہچان کا جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نصیب کی، اپنا دست برکت رکھ کے، جو دست قدرت سے حضور کے سینے میں نور آیا اور اس سے کائنات روشن ہوئی اور پھر معرفت حضور کو نصیب ہوئی، اس کا ایک رنگ دیکھیے۔ آقا کریم نے قرب قیامت میں دجال کی کہانی سناتے ہوئے ارشاد کیا، جب دجال آئے گا قرب قیامت میں تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ یہ بیان کیے ہوئے 14 صدیاں بیت گئی، ابھی نہ جانے کب دجال آئے گا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب دجال آئے گا اور میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، ایک ایک کو نام سے جانتا ہوں۔ آج ہمارا آرمی کا کمانڈر اپنے ماتحت لوگوں کو شاید شکلوں سے جانتا ہو لیکن ناموں سے نہیں جان پاتا، اور اگر اس کا حلقہ بہت وسیع ہو تو وہ شکلوں سے بھی شناسا نہیں ہوتا، اور پھر 10 سال بعد آنے والے اور بھرتی ہونے والے ان کو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا آج سے صدیوں قبل فرما رہے ہیں، قرب قیامت میں جب دجال آئے گا اور میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے، میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان غلاموں کو جانتا ہوں، ان کے خاندانوں، قبیلوں اور باپوں کو جانتا ہوں، اور جس رنگ کی سواری پر بیٹھ کے وہ جہاد میں شامل ہوں گے، میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حافظ ذالک من حافظہ ونسی من نسیہ۔ فرمایا ایک دن حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور کائنات کے آغاز سے لے کر کے حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، حضور نے ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ کہتے ہیں جسے یاد رہا اسے یاد رہا، اور جسے بھول گیا سو بھول گیا۔ تو حضور نے تھوڑے سے وقت میں، اور یہ حضور کی معجزانہ شان تھی کہ تھوڑے وقت میں حضور بیان فرمانے پہ قادر تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزانہ شان عطا کر رکھی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو ہمارے سامنے نہ رکھی ہو، ایک ایک چیز ہمیں بیان کر دی، آنے والے فتنوں کی کہانیاں، آنے والے حالات کی نشاندہی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو حضور نے بیان فرمائیں وہ ہر وقت تو مستحضر نہیں رہتی، ہر وقت تو یاد نہیں رہتی، لیکن جب وہ واقعہ ہوتا ہے تو کہا اس کی مثال ایسے ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جیسے آدمی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملاقات کی ہو، ان کو دیکھا ہو، کسی کے ساتھ بچپن گزرا ہو، کسی کے پاس لڑکپن ساتھ گزرا ہو، کسی کے ساتھ جوانی بسر ہوئی ہو، کوئی کلاس فیلو ہو، کوئی محلے کا، کوئی گلی کا، کوئی رشتہ دار، تو پھر انسان وقت کے ساتھ ان لوگوں کے چہرے بھی بھول جاتا ہے، لیکن اچانک کوئی شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو ایک دم آپ کو یاد آ جاتا ہے یہ تو میرا بچپن کا دوست ہے، پھر وہ گلی بھی یاد آ جاتی ہے، گلی میں اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا کرتے تھے وہ کھیل کی صورت بھی یاد آ جاتی ہے، پھر باقی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اس سے بچپن میں کوئی لڑائی ہوئی تھی تو وہ بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو اب وہ شخص بھی یاد نہیں تھا، لیکن جب اچانک سامنے آیا تو پھر سارے متعلقات جو ہے وہ ذہن میں مستحضر ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور نے کوئی شے چھوڑی نہیں تھی جو ہمیں بتائی نہ ہو، اور ہمیں ہر وقت مستحضر تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا پھر ہمیں یاد آتا ہو یہ تو حضور نے بتایا ہوا تھا، اور پھر اس کے سارے متعلقات یاد آنے لگ جاتے۔ تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو حضور نے بنا دی اور جس سے اپنے غلاموں کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کو وسعت دی، اور وہ ٹھنڈک سے حضور نے جو محسوس کیا، اور اس سے پھر کائنات کی ہر شے حضور کی نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی۔ اچھا، حضور کے سینے کی بات ہوئی، حضور کی پشت انور کی کہانی چھڑی۔ حضور علیہ السلام
کہ مبارک بطن اقدس کی کہانی آپ کے سامنے رکھی گئی، حضور کے روشن پہلوؤں کا تذکرہ ہوا جو چاندی کی طرح ڈھلے ہوئے تھے اور خوبصورت۔ اب اسی سینے میں حضور کا قلب اطہر ہے۔ اب اس کی کہانی کس میں قدرت ہے کہ اس کی کہانی کو بیان کر سکے؟ یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل محبت علیہ رحمہ نے قصیدہ سلامیہ لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں حضور کے ایک ایک عضو پر سلام پیش کیا ہے۔ کبھی حضور کے سر انور کی بات کرتے ہیں، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی پیشانی کا ذکر کیا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں درود۔ نیچی نظروں کی حیا پر سلام کبھی پیش کیا، کبھی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیوں کا تذکرہ کیا، کبھی بحر موج سماعت ہاتھوں کا ذکر کیا، کبھی وہ انگلیاں جس سے نور کے چشمے لہرائیں اور دریا پھوٹیں، ان انگلیوں کی کرامت کی کہانی چھیڑی، کبھی سینہ اطہر کی بات کی، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک، کبھی وہ دہن جو وحی خدا کا مظہر قرار پایا، ایک ایک عضو کی بات چھیڑی۔ پھر جب ایک ایک عضو کی بات کی اعلیٰ حضرت نے تو جی چاہا کہ حضور کے قلب اطہر پر بھی سلام کیا جائے، لیکن یہاں قلم رک گیا۔ لیکن پھر ایک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اپنے قلم کو جنبش دیتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، ذرا ذوق لیجئے۔ دل سمجھ سے ورا، جب دل کی بات آئی تو بولے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر۔ حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے حقیقت میں نیند ناقض نہیں ہے۔ جب ہم غافل ہو گئے تو غفلت کی وجہ سے خریج روح کا امکان موجود ہے، جس کو غفلت کی وجہ سے ہم جان نہیں سکتے، اس لیے حکم نیند پر نقض وضو کا لگا دیا گیا۔ لیکن حضور کی نیند ناقض وضو اس لیے نہیں کہ حضور غافل ہوتے ہی نہیں، حضور کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں لیکن حضور کا قلب اطہر نہیں سوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معراج کی شب حضور کا سینہ اطہر شک کیا گیا تو جبریل امین نے حضور کے قلب اطہر کو سینہ اطہر سے باہر نکالا، ایک تشت میں رکھا اور آب زمزم سے غسل دیا۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل اس کے سینے سے نکال لیا جائے اور وہ زندہ رہ سکے؟ حضور کا قلب اطہر سینہ نور سے نکالا گیا، زمزم سے اسے غسل دیا گیا، پھر دوبارہ حضور کے قلب اطہر کو سینہ اطہر میں رکھا گیا۔ تو جبریل امین نے حضور کے قلب اطہر کو جب دیکھا تو اش اش کر اٹھے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو جبریل امین نے دیکھا تو وہ اش اش کرتے پکار اٹھے، قلب وقی، واہ واہ کیسا دل ہے، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ تو یہ حضور کے قلب اطہر کی کہانی۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضور کے قلب اطہر کی وسعت، حضور کے قلب اطہر کا جمال، اور جس طرح حضور باقی لوگوں سے نرالی شان رکھتے ہیں، حضور کا قلب اطہر بھی ایک الگ اور نرالی شان رکھتا ہے۔ تو یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ تو میرے امام بولے دل سمجھ سے ورا
مگر یوں کہوں. یہاں جبریل بھی پکار اٹھے. قلب وکیٌ فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 کان ہیں جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. تو کبھی دل میں بھی کان اور دل میں بھی آنکھیں ہوتی ہے، لیکن حضور کا قلب اطہر سمیع بھی ہے، حضور کا قلب اطہر بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اس لیے حضور کے قلب اطہر سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے معافی صدور. تیرے قلب اطہر کی آنکھیں تو دل کے راز بھی جانتی ہیں. لوگوں کی یہ آنکھیں صرف دیکھتی ہیں، حضور کی یہ آنکھیں بھی دیکھتی ہیں. اس لیے حضور کی نظروں سے حضور کے غلام پوشیدہ نہیں تھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آ کے مجلس میں بیٹھے اور پیچھے بیٹھ گئے. آداب بھی یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے منع کیا گیا اور وہ پیچھے بیٹھ گئے. لیکن حضور نے دیکھا، اور حضور کو اختیار ہے کسی کو آگے بلا لے. آج بھی صدر مجلس اختیار رکھتا ہے، کسی کو آگے کسی حکمت کے تحت بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے. حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. اٹھے تو قریب آ گئے. فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے تو اور قریب ہو گئے. پھر کہا وابصہ اور قریب آ جاؤ. وابصہ بن معبد کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو سوال پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے معافی صدور. تیرے دل کی آنکھ سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی دیکھتی ہے. اللہ اکبر. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دے پھر تو حد ہو جائے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ آہ ارے ناداں جو متعلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک انہیں کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو گے یا بتا دوں؟ کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے یہ پوچھنے آئے ہو. یہی سوال تھا؟ جی 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 یہی میرا سوال تھا. کہا اس کا جواب تو میرے سے لینے آئے تھے اور سوال تم نے کرنا تھا. اب سوال تو میں نے بتا دیا، اب اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ تو عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں ترتیب پاتا، سوال ہی کیوں بنتا؟ اب ان 3 انگلیوں کو حضور نے جوڑا. فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ. حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابصہ بن معبد کے سینے پہ ماری. کہا یہ اندر مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کی نگاہ جو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے. اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے معافی صدور. تو حضور کے قلب اطہر، حضور کے مبارک دل کی نورانیت اور دل اطہر کے اجالے اور دل کی روشنیاں اور دل کی وسعتیں، پوری کائنات اس دل میں سما جائے. اور محمد عربی کا دل پھر بھی وسیع ہے. یار حضور کا دل تو حضور کا دل رہا. ایک بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ باہو بولے وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو. یار یہ تو فقیر کا دل ہے جس کے دل میں 14 طبق تمبو کی طرح موجود ہیں. تو پھر قلب محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو جب ایک عام بندہ مومن کا دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اقبال بھی کہا نا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے.
تو پھر قلب مصطفیٰ کی وسعتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کس کے بس کا روگ ہے کہ وہ حضور کے قلب پہ کوئی بات کرے اور کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ تو یہ قلب کی وسعتیں، اس کی بے قرانیاں، اس کا بے کنار ہونا، اس کی رفعتیں، اس کی پہنچ، اس کا عرش اللہ ہونا. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری کہتے ہیں کہ جب حضور معراج کی شب گئے، حضور معراج کی شب جب دیدار الہی کے لیے گئے تو حضور کا پورا جسم بمنزلہ قلب بن گیا تھا. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، کیا کیفیت تھی! تو یہ قلب مصطفیٰ تھا. جب معراج کی شب اللہ کے دیدار سے مالا مال ہوئے تو قرآن مجید کا اسلوب یہاں دیکھیے، یہاں قلب مصطفیٰ کی تابانیاں دیکھیے. ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن بتاتا ہے نا کہ جب آنکھ نے وہ جمال جہاں آرا دیکھا تو آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو دل میں بسا کرتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، تو پھر دل نے اس کی تصدیق کر دی، ہاں ہاں وہی ہے. یار اسی سے پوچھا جاتا ہے نا جس نے پہلے دیکھا ہو. اگر آج کوئی شخص یہاں پہلی بار آیا ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو پہلے بھی آنا جانا رکھتا ہو تو وہ داخل ہو کے اسے پوچھے گا یہی مرکز مصطفیٰ ہے؟ تو وہ بے دھڑک کہے گا ہاں ہاں یہی مرکز مصطفیٰ ہے. اور اگر وہ بھی پہلی مرتبہ آیا ہو تو وہ کہے گا ہاں وہی لگتا ہے. اب جب معراج کی شب چشم محمد نے جلوہ الہی دیکھا تو آنکھ نے دل سے سوال کیا یہ وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا دل میں؟ یہ وہی ہے جس کی جمال آفرینیوں سے دل کی زمین جگمگاتی رہی؟ یہ وہی ہے جو دل کے عرش پہ جلوہ گر رہا؟ تو آنکھ نے دل سے سوال کیا. آنکھ جانتی تھی کہ دل میں تو اس کے جلوے ہیں، تو آنکھ نے دل سے پوچھا. قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، پھر دل نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے. اچھا یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ دل میں تو پہلے ہی جلوے تھے، آنکھ نے آج دیکھے. تو جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، توجہ کیجئے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو اسے تو معراج کہتے ہیں. جو دل میں بستا ہو، جو دل میں رہتا ہو، جس کے بسیرے جس کے ڈیرے دل میں ہوں وہ آنکھوں میں آ جائے تو اسے تو معراج کہتے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ہاں یہ وہی ہے. تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ اللہ کے انوار کا جلوہ رہا اور اللہ کے انوار برستے رہے حضور کے قلب اطہر پہ. اس لیے میرے امام بولے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. حضور کی مبارک نورانی گردن، حضور کے بازوئے نور، حضور کے ہاتھوں کی وہ انگلیاں جس سے پانی کے چشمے پھوٹتے رہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے بھی، آپ لوگ سنیں گے بھی اور سینے ٹھنڈے بھی ہوں گے. آج تو حضور کے قلب کی بات سنی تو قلب کو فرحت ملی، سینے کی بات سنی تو سینے کو ٹھنڈ پڑی. اور جب حضور کے ہاتھوں کا ذکر کریں گے، ان گورے گورے ہاتھوں کی کہانی جن کو میرے رب نے بھی ید اللہ کہا، تو پھر کیا قرار اور کیا سکون قلب میسر آئے گا. انشاءاللہ دوبارہ کل ملاقات ہوگی. جس شوق اور جس ولولے کے ساتھ یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ یادگار محافل نور، یہ حلقات رحمت انشاءاللہ ہماری زندگی کا ایک اثاثہ بنے گی اور اللہ اس کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں نور اتار دے اور حضور کی محبت کی جوت ہمارے سینے میں لگائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا اور پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا. بخت کی بہاریں نصیب فرمانا اور مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری ہچکی تک
تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ اس مرکز کی رونقیں قیامت تک باقی رکھنا، یہاں تیرے رسول کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے رہیں۔ اللہ ہماری نسلیں بھی تیرے رسول کے حسن کے قصیدے پڑھیں۔ اللہ یہ نسلیں ہماری جو پوری دنیا میں پھیلیں گی، یہ مانوی اور نسبی نسلیں جو اس خوشبو کو لے کر کے پوری دنیا پہ وہ وقت آئے گا کہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوگا اور کائنات کے ایک ایک گوشے پر حضور کے حسن کے قصیدے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ وہ وقت، وہ لمحے ہمیں جلد نصیب فرما، اور اللہ ان طلباء کو جلد تکمیل کی منزلوں تک پہنچا، ان کے سینے معرفت کے نور سے روشن فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ خیر عطا کر دے۔ اللہ ہماری مانوی اور نسبی اور حقیقی سب اولادوں کی خیر فرما، ہم سب کو اپنی پناہیں، کرم نوازیاں، اجالے اور روشنیاں عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ روزانہ دن 10 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک ایک اسپیشل پروگرام وہاں اوپر خواتین کا ہوتا ہے، تو جن احباب کے اہل خانہ کا آنا یہاں ممکن ہو وہ ضرور انہیں بھیجا کریں۔ اور یہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں خواتین کے لیے بھی اہتمام اور انتظام موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں، اگر ممکن ہو، آسانی ہو، مشکل نہ ہو، تو وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکتی ہیں۔ ورنہ میں نے کل کہا تھا کہ صبح 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک یہ جو رات کو بیان ہوتا ہے یہ بول ٹی وی پہ لائیو آپ کو سننے کو میسر آتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کل دن کو بھی، جمعۃ المبارک کو بھی ذکر رسول کی مہک سے ہم نور پائیں گے، اور رات بھی حضور کا ذکر ہوگا۔ کل سارا دن حضور کی باتیں ہی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔